ضیاء بھائی سب سے پہلے تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ اس پہ بتائیے کہ یہ جو ہم اتنی کیا کہنا چاہیے ایگزیبیشنسٹ قسم کی زندگی میں آ گئے ہیں، اس کا تاثر معاشرے میں واقعی نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میرا ایک وہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا شبہ یہ وہم نہیں آپ کا، اور یہ اس وقت ہمارے معاشرے کی حقیقت بن چکی ہے۔ اور جو آپ نے ایک لفظ بولا، میں اس کو یوں چھچور پن کی بجائے کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے وقار سے ہٹ کر جو زندگی ہے اس کو اپنے لیے ایک نمونہ بنا لیا اور معیار بنا لیا، حالانکہ ہم اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں نماز با جماعت کے لیے آتے ہوئے ایک صحابی کو دوڑتے ہوئے جب دیکھا تھا نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے نماز با جماعت سے فارغ ہو کر فرمایا تھا آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، علیکم بالسکینۃ والوقار۔ چھچور پن کے مقابلے میں جو آپ نے لفظ بولا ہے وہ وقار۔ آپ فرماتے ہیں کہ وقار کے ساتھ نماز با جماعت کے لیے بھی آنا چاہیے۔ جو ہمیں دین نماز با جماعت کے لیے آتے ہوئے بھی وقار سکھا رہا ہے، آپ مجھے یہ بتلائیں وہ شادی کے موقع پر وہ سماج میں معاشرے میں معاملات زندگی طے کرتے ہوئے پھرتے ہوئے اور کسی کو چیز اپنی دکھاتے ہوئے وہ ہمیں وقار نہیں سکھاتا؟ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر وقار ہی سکھایا کہ تم ہر جگہ پہ باوقار نظر آؤ۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، حتیٰ کہ فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ نا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وقار ہمیشہ ملحوظ رکھنا، اور اس کا کیا فرمایا کہ زیب و زینت کے اظہار کرو، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے لیے جو قواعد و ضوابط اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پسند فرمایا نا، وہ سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اسراف اور تبذیر سے ہٹ کر اور بخل سے ہٹ کر جو درمیانہ راستہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما، نہ وہاں پہ اسراف و تبذیر ہے اور نہ وہاں پر ولا تبسطھا کل البسط ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کا ہاتھ باندھ لینا بخیلوں کی طرح، یہ دونوں منع ہے، لیکن درمیانہ روی جو ہے یہ اسلام کی پسندیدہ روش ہے اور اسی میں وقار ہے، اسی میں وقار ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس ضمن میں خود نمونہ بن کر دکھایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو شادیاں کی ہیں دنیا کے اندر، میں سمجھ سب سے بہترین شادیاں وہ ہیں، اللہ اسی کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور آپ نے وہاں پر کیا کیا؟ سب سے جو آپ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ سلام اللہ علیہا جو ولیمہ سب سے بڑا ولیمہ تھا نا، وہ حضرت زینب والا ولیمہ تھا کہ جس میں ایک پوری بکری ذبح کی گئی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ یہ آپ کا سب سے بڑا ولیمہ تھا، وگرنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے ساتھ جب نکاح فرمایا، وہ ولیمہ پتہ کیا تھا؟ کھجوروں کی مٹھائی آپ نے بنوائی دیسی گھی کے ساتھ ملا کر، تو وہ ولیمہ تھا۔ اس طرح آپ نے اسوہ حسنہ بن کر دکھایا، جو دنیا کا سب سے باوقار اللہ پاک نے اس کائنات کا رہنما بنا کر بھیجا۔ سادگی جو ہے نا، یہ سب کا مشترکہ میراث پیمانہ ورثہ ہے۔ تمام مذاہب جو ان کی اخلاقی تعلیمات بہت متشابہ ہیں، اور یقیناً سادگی اپنانا، سماج کے اندر معاشرے کے اندر اعلیٰ مثال بننا، یہ تمام جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ الہامی ہیں، سماوی ہیں، چاہے غیر سماوی، ان سب کی مشترکہ تعلیمات سے مذہب کی بات کی آپ نے کہ یہ جو اخلاق ہے یہ تمام مذاہب میں کامن ہے۔ بنڈش کی جو انہوں نے جھگیاں اڑائی ہیں ہماری، جو بات آپ کر رہے تھے، اگر اچھے کاموں میں سے ایک کام اچھا میاں شہباز شریف کا جو بہت اچھا کام تھا نا، وہ بنڈش کی پابندی۔ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں اس میں عیسائی مذہب ہمارے اسلام کے اعلان نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، یہودی مذہب اس سے پہلے کا ہے، اور اسی طرح ہندو مذہب بھی پہلے کا ہے۔ ان کی جو تعلیمات ہیں نا مشترکہ، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات کی توثیق فرمائی، آپ نے مصدق لما بین یدی، آپ نے ان کی تصدیق فرمائی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے، جیسے بھائی بلال صاحب فرمایا، ہمیں سب سے بڑھ کر اچھا نمونہ بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں جو اہل علم، مجھے ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ایک لفظ اس میں شامل کرنے کی اجازت دے دیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ فرعون کا جو قارون ساتھی تھا نا، قرآن موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، فخرج علی قومی فی زینتہ
فقال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، جب وہ نکلا نا اپنی زیب و زینت میں، اپنے وہ چھور پن میں، تو اس کے مال و دولت کو دیکھ کر، اس کی وزاری نمود و نمائش کو دیکھ کر نا، وہ لوگ جو علم سے آ رہی تھے انہوں نے کہا ہو کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جاتا. تو وہاں قرآن پاک اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. او اللہ کے بندو جو اہل علم تھے وہ فوراً پکار اٹھے، او اللہ کے بندو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا نا ایمان اور صالح عمل اور پھر اس کے اچھے نتائج، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم جس پہ ریچھ گئے ہو. تو یہ اہل علم کی ذمہ داری تھی، ان میں والدین بھی شامل ہیں، ان میں اساتذہ بھی شامل ہیں، ان میں علماء کرام بھی شامل ہیں، میڈیا پورا اس میں شامل ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اچھا نمونہ بنے اور ان چیزوں کی رہنمائی کریں کہ بھائی یہ بات جو آج ہم کر رہے یہ ہم سب کی ذمہ داری من حیث القوم. جو اہل علم ہیں، دانشور ہیں، وہ آگے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ سماجی طور پہ چھوٹے ہوں یا علم میں چھوٹے ہوں یا جیسے بھی پیسے میں پیچھے ہوں، وہ جو ان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں. قرآن خود یہ حدیث پاک ایک روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ الناس علی دین ملوکہم، جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے عوام چلتی ہے، عوام ان کو رہنما سمجھتی. تو اس لیے ہمیں اہل علم کو چاہیے، علماء، صلحاء، اساتذہ کو چاہیے، میڈیا کو چاہیے، جو حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، جو ہمارے بڑے تاجر ہیں. جیسے بھی آپ نے ایک ہندو کی بات کی ہے، اتنا بڑا آدمی ہندوستان کا کھرب پتی، اس نے کیا اچھا نمونہ دکھایا کہ اپنے اس بیٹے کی شادی کے موقع پر غریبوں کا اس نے مکانوں کا ایک سلسلہ بنا کر دیا. تو آج ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں، یہ کام حکومت نہیں ہمارے ہاں کر سکتی، جو ایک شخص نے وہاں پہ ایک شخص. اور ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، بجائے دبئی میں جا کے اپنے بچوں کے ولیمے کرنے کے، اپنے ولیموں کو سادگی میں لے کر آئے اور وہ جو پیسہ وہاں پہ آپ خرچ، وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں. کتنی بیٹیاں یہاں اس سماج میں موجود ہیں غربت کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، کتنے نوجوان ہیں کہ جن کی شادیاں پیسہ کم ہونے کی بنا پہ نہیں ہو رہی. تو اس معاشرے کے اندر ہمیں یہاں تو صورتحال یہ ہو چکی ہے نمود و نمائش کی کہ یہ مہندی کی تقریب الگ ہے. میں حیران ہوا، آج ہی میں نے ایک سنا کہ وہ جی مہندی بھی کئی قسم کی، واقعیت کئی قسم کی ہو گئی ہے. اور برات کی تاریخ طے کرنے کے لیے جو وفد آیا نا، ان کے لیے جو کھانا پکا ہے، میں پڑھ کے حیران ہوا کہ کتنے لاکھ روپے اس تاریخ طے کرنے کی تقریب پہ خرچ ہو گئے. اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں سے آگی چیزیں، یہ تو اسلام کا تمدن نہیں ہے. میں کروں جی ابھی جو آپ لفظ بول رہے ہیں نا، یہ قادری صاحب بول سکتے تھے، آپ بول سکتے تھے. اگر میں بولوں گا نا تو یہ فوراً کسی اور طرح چیز چلی جائے گی. یہ صورتحال ہے کہ میں ایک چیز کو سمجھانا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھا نہیں پاتا کہ اگر میں وہ لفظ اپنی زبان سے نکالوں گا تو فوراً وہ کہیں گے یہ تو فلاں مسلک کا ہے، فلاں مذہب کا ہے، فلاں فرقے کا ہے، ہم فلاں فرقے. تو یہ جو فرقہ آپ حرمین شریف میں بھی دیکھیں نا، مسجد نبوی میں کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ننے ننے بچے آگے آپ کھینچ دیں کہ یا عم تعال، یہ ہمارے دسترخوان پہ ہے. مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں، بلال بھائی وہ ٹانگوں کو نا چپک جاتے ہیں، ٹانگوں کو چپک جاتا ہے بچہ، وہ کہتا ہے میرے ابا نے دسترخوان لگایا ہے وہاں چلو. ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی اور مثالیں پیش کی. مسلک اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ سادگی کو اپنانا، نمود و نمائش کا خاتمہ کرنا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر صرف تمام مسالے اکٹھے نہیں ہیں، دنیا کے سارے مذاہب اس پہ متفق ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر نمونہ بننا چاہیے. خاص طور پہ علماء سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹوں کے ولیموں میں، اپنی بیٹیوں کی شادی کے مواقع پر آپ اچھا نمونہ بن کر دکھائیں. معاشرے کے اندر آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ سے لوگ دین سیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں، میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کے پیروکار ہوتے ہیں، آپ کو اپنے لیے اچھا نمونہ سمجھتے ہیں، آپ یہ اچھا نمونہ بننے کی کوشش کریں.